بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے چینل پہ خوش آمدید۔ آج یونیورسٹی میں عرشی کا دل نہیں لگ رہا تھا۔ وہ 3 چھٹیوں کے بعد آج آئی تھی۔ دوسری طرف نوید بھی خاموش اور بجھا بجھا سا تھا۔ وہ بہت کمزور ہو گیا تھا۔ اس کی رنگت زردی مائل ہو رہی تھی اور آنکھوں میں وحشت نے ڈیرے ڈال لیے تھے۔ تیسرا پیریڈ ختم ہوا تو سب باہر نکل آئے۔ عرشی نے ایک اچٹنی سی نظر نوید پر ڈالی جو دنیا مافیا سے بے خبر کاغذ پر بال پوائنٹ سے عجیب آڑی ترچھی لائنیں لگا رہا تھا اور باہر نکل گئی۔ ابھی کچھ دیر ہی اسے لان میں گزاری تھی کہ کلاس روم سے چیخو پکار کی آوازیں سن کر چونکی۔ عرشی جو نوید کی کمی شدت سے محسوس کر رہی تھی فوراً پھر اور کلاس روم کے پاس جا پہنچی۔ وہاں اب تک اسٹوڈنٹ کا جم و گھیٹ جمع ہو چکا تھا، لیکن جو منظر سامنے تھا اس سے دیکھ کر ہر کوئی حیرت زدہ تھا۔ کلاس میں نوید کی کرسی پر بیٹھا خوف و شدت سے کانپ رہا تھا اور بار بار کہہ رہا تھا خدا کے لیے اسے چھوڑ دو، خدا کے لیے، جبکہ فرزین جو نوید کی کلاس فیلو تھی اسے کوئی ندیدہ ہستی زمین کو بار بار اٹھا رہی تھی اور گرا دیتی تھی۔ فرزین کے ہاتھوں، پیشانی اور جسم کے کئی حصوں سے خون بہہ رہا تھا اور وہ بری طرح چیخ رہی تھی۔ فضا میں کسی نادیدہ ہستی کے بھیانک قہقہے گونج رہے تھے۔ نوید نے جب اسٹوڈنٹ کو دروازے میں کھڑا دیکھا تو دوڑتا ہوا باہر آ گیا۔ اسٹوڈنٹ جو پہلے ہی خوفزدہ تھے نوید کو آگے بڑھتا دیکھ کر متشر ہو گئے۔ عرشی یہ منظر دیکھنے میں مہو تھی۔ نوید کے باہر آتے ہی ان دونوں کی آنکھیں چار ہوئی۔ نوید عرشی کو حسرت و غم سے دیکھنے لگا، جیسے اسے کہہ رہا ہو بس دیکھ لیا خود تم نے اپنی آنکھوں سے۔ نوید نے مزید وہاں کھڑا رہنا مناسب نہ سمجھا اور گھر چلا گیا۔ اس واقعے کی تحقیقات کی گئی تو کوئی واضح وجہ سامنے نہ آئی۔ آفتاب جو ساتھ ہی کھڑکی کے پاس کھڑا تھا اس نے بتایا کہ کلاس روم میں سوائے نوید کے کوئی نہیں تھا۔ فرزین ہاتھ میں چپس کے پیکٹ لیے نوید کو اکیلا پا کر اندر آ گئی اور نوید کے پاس بیٹھ کر اس سے باتیں کرنے لگی۔ ہم سب یہ منظر بہت دلچسپی سے دیکھ رہے تھے کیونکہ فرزین ہے ہی ایسی آزاد خیال لڑکی کہ کوئی لڑکا اس سے بچ نہیں سکتا۔ دوسری طرف نوید بھی اس سے بات نہیں کرنا چاہ رہا تھا۔ وہ اٹھا اور باہر جانے لگا۔ فرزین نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا اور اس سے کہنے لگی نوید کیا بات ہے، اب تو تمہاری منگنی بھی ٹوٹ گئی ہے، کبھی ہماری طرف بھی دیکھ لیا کرو۔ اس کا کہنا تھا کہ کوئی نادیدہ ہستی اسے مارنے پیٹنے لگی۔ فرزین کا جسم کتنی ہی بار ہوا میں بلند ہوا اور نیچے گرا، لیکن میں یہ بات پورے یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ اسے مارنے والا نوید نہیں تھا۔ نوید تو خود گھبرا گیا تھا اور اسے روکنے کی کوشش کر رہا تھا۔ آفتاب اتنا کہہ کر خاموش ہو گیا، لیکن عرشی کسی گہری سوچ میں ڈوب گئی۔ اس واقعے کے بعد لوگ نوید سے خوف زدہ کھانے لگے، اس سے دور رہنے لگے، جبکہ نوید بیچارہ بے بسی اور حسرت و اپاس کی تصویر بن گیا۔ وہ خاموشی سے سر جھکائے آتا اور خاموشی سے چلا جاتا۔ دوسری طرف عرشی تھی جو روز 5 وقت کی نماز میں نوید کے لیے دعائیں مانگتی تھی۔ اس سے معاملہ کچھ حد تک سمجھ آ چکا تھا۔ وہ اب نوید کو پہلے سے بھی زیادہ چاہنے لگی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ منگنی کے بعد جتنے بھی رشتے آئے اس نے ٹھکرا دیے۔ گھر والوں نے اسے اس کے حال پر چھوڑ دیا۔ ایک دن وہ کچھ لکھ رہی تھی کہ اس کی امی آئی اور شفقت سے اس کے ہاتھ سر پہ پھیرا۔ بولی بیٹا گاؤں سے کارڈ آیا ہے، سلطان کی شادی ہے، تم چلو گی نا؟ اوہ اچھا جی ضرور چلوں گی۔ کب ہے شادی؟ عرشی نے پوچھا۔ کل بارات ہے اور پرسوں ولیمہ ہے، تم پیکنگ کر لو، ہم آج شام نکلیں گے۔ امی نے کہا جی اچھا امی ٹھیک ہے، میں ذرا نادیہ کو فون کر کے درخواست کا کہہ دیتی ہوں۔ ہاں بالکل، اور امی چلی گئی جبکہ عرشی نادیہ کو فون کرنے لگی۔ گاؤں بالکل پہلے کی طرح تھا، خوبصورت، سرسبز و شاداب۔ اب عرشی پچھلی سیٹ پر بیٹھی تھی۔ اس کا دل سہانی یادوں کی تصویر میں ابھر آیا۔ وہ پل، وہ لمحے جو اس نے نوید کے ساتھ گاؤں میں گزارے تھے۔ وہ دونوں سارا دن گاؤں کی کچی گلیوں اور سڑکوں پر کھیلتے کودتے رہتے تھے۔ کتنی معصوم خواہشات اور کتنی معصوم محبت تھی ان کی، جس نے جانے اس کی نظر لگ گئی۔ کچھ ہی دیر بعد عرشی یادوں کے بھنور سے نکل آئی کیونکہ گاڑی رک چکی تھی اور سلطان کا گھر سامنے تھا۔ گھر کو بڑی سادگی اور خوبصورت چیز سے سجایا گیا تھا۔ عرشی اپنے والدین کے ہمراہ اندر داخل ہوئی تو ہر طرف رونق آ گئی۔ سب گھر والوں نے ان کا پورے اعتبار سے استقبال کیا۔ عرشی مسکرا کر ان لوگوں کی محبت کا جواب دیتی رہی۔ گاؤں میں اب یہ رواج ہے کہ جس کے گھر شادی ہو وہاں خاندان اور محلے کے افراد کئی دن پہلے سے بسیرا کر لیتے ہیں، خوب ہلا گلا کرتے ہیں۔ یہی حال سلطان کے گھر کا تھا۔ لوگوں کی ایک بڑی تعداد وہاں ڈیرا ڈالے ہوئے تھی۔ انہوں نے عرشی کے بچپن کی ایک سہیلی شاہدہ بھی تھی جس نے جوں ہی عرشی کو دور سے دیکھا اور فوراً دوڑتی ہوئی آئی۔ اور عرشی کیسی ہے تو
तुम सुनाओ क्या हाल है? अर्शी ने खुश होते हुए कहा। मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, तुम लोग तो शहर जाकर भूल ही गए। अरे नहीं यार, तुम लोगों को हम कैसे बुला सकते हैं। अच्छा और सुनाओ, गांव को कुछ हालात वगैरह। और शाहिदा इसे मुख्तसर गांव के बारे में बताने लगी। अच्छा ये तो बताओ, वो तुम्हारा इश्क कैसा है? शाहिदा शरारतन पूछा। कौन है रे भाई? वही नवीद, तुम्हारा मंगेतर, और कौन? अच्छा वो अच्छा है, वो ठीक है, अर्शी ने झिझकते हुए जवाब दिया। क्या मतलब ठीक है? शाहिदा ने फिर मुझे बस ठीक है ना। अच्छा कोई और बात करो। अर्शी ने मौजू बदलने की कोशिश की। अरे ये क्या बात हुई? पहले तो इसका नाम आते ही तुम खिल उठती थी और इसकी बातें करते नहीं थकती थी, और अब आखिर बात क्या है? शाहिदा ने इसे खरीदा। कोई बात नहीं शाहिदा, प्लीज़ तुम कोई और बात करो। अच्छा भाई, जैसी तुम्हारी मर्ज़ी। वैसे नवीद है बड़ा अजीब इंसान। क्या मतलब? अर्शी ने पूछा। देखो ना, इस दिन फ़िरोज़ से मिलने आया, इसके घर आया, सारा दिन गांव की सैर की, और रात को किसी को बिन बताए पुराने कुएं पर जा पहुंचा, और सुबह फ़िरोज़ से मिले बगैर वापस चला गया। पुराना कुआं? तुम क्या कह रही हो शाहिदा? किसी ने इसे रोका नहीं? अर्शी हैरत से पूछा। इसकी आंखों में खौफ उमड़ आया। अरे भाई तुम भी कैसी बातें करती हो? नवीद इस गांव का बासी है, वो सब जानता है कि कुएं पर असीब हैं, और बिला रात के वक्त 2 बजे कौन जानता था कि वो कुएं पर जा पहुंचेगा। अगर आपको मेरी कहानी अच्छी लगी है तो लाइक करें, और मेरी कहानी का पार्ट 3 देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। शुक्रिया।